حضرات، برباد گلستہ کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا۔ برباد گلستہ کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ قوم کی تباہی و بربادی کے لیے سنیما اور ٹیلی ویژن ہی کافی تھے، مگر یورپ اقوام اور دشمنان اسلام نے مسلمانوں کو تباہی کے غار میں دھکا دینے اور ان کے پاکیزہ معاشرہ کو بد سے بدتر بنانے کے لیے بے پردگی کا درس دیا۔ مغربی تہذیب کی اس آواز پر خواتین حضرات نے لبیک کہا اور شریعت مطہرہ کے اس اہم اور عظیم حکم کو پس پشت ڈال کر بے پردہ گھومنے لگی۔ حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری دنیا کی تاریخ میں عورت اور مرد کے باہم اختلاط کو کبھی اچھا نہیں سمجھا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مدین کا سفر کیا تو جو عورتیں کنویں سے الگ کھڑی تھی، اس کی وجہ بھی یہی بتلائی گئی ہے کہ انہوں نے مردوں کے ہجوم میں گھسنا پسند نہیں کیا۔ ترمذی شریف کی روایت کے مطابق حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا پردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کیے ہوئے بیٹھی تھی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے جو شریف خاندان سے تعلق رکھتے تھے بے تکلم ملاقات کا رواج نہ تھا۔ قرآن پاک جو زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی بے پردگی کا تذکرہ ہے، وہ آوارہ اور لونڈیوں کے بارے میں زندگی کے ہر شعبہ میں عورتوں کو ساتھ رکھنا یورپ اقوام کی پیداوار ہے۔ یورپ اقوام کا یہ حال، یہ عمل پہلے نہ تھا بلکہ ماضی سے ہٹ کر بعد کی پیداوار ہے۔ پیارے دوستو، شریعت مطہرہ نے پردہ کے فوائد اور بے پردگی کے نقصانات کو سامنے رکھ کر پردے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ تجربہ شاہد ہے کہ پردہ سے دینی اور دنیاوی فائدے ہیں اور بے پردگی سے بے شمار نقصانات ہیں۔ بے پردگی معاشرے اور خاندان کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ بے پردگی ذہنی جسمانی قوتوں کو فنا کرنے کا آلہ ہے۔ بے پردگی سے دلوں کی پاکیزگی ختم ہوتی ہے۔ بے پردگی سے بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں۔ بے پردگی سے فتنہ فساد کا دروازہ کھلتا ہے۔ بے پردگی سے حیا شرم جاتی رہتی ہے۔ بے پردگی سے عیاری و مکاری، بدکاری، زناکاری عام ہوتی ہے، جس کی زندہ مثال یورپ اقوام میں موجود ہے کہ ہر سال بے شمار عورتیں ناجائز اور حرام اولاد کو جنم دیتی ہیں۔ بے پردگی سے مردوں کے دل و دماغ میں برے وساوس اور گندے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ بے پردگی سے زندگی کے ہر شعبہ میں بد انتظامی، بد اخلاقی اور بے حیائی جیسی مہلک بیماریاں وجود میں آتی ہیں۔ نیز سب سے بڑھ کر شریعت اسلامیہ کا حکم ٹوٹتا ہے، اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے۔ ہمارا رات دن کا تجربہ ہے کہ بے پردگی سے آج ہمارے اسلامی معاشرے میں یہ تمام نقصانات سامنے ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ خواتین حضرات کو پردے کا حکم سنایا جائے، ازواج مطہرات کے حالات اور ان کی پاکیزہ سیرت کو ان کے سامنے رکھا جائے۔ قرآن پاک میں پردے پر کس قدر زور دیا گیا ہے، احادیث میں کس قدر پردے کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، وہ سب ان کو سنایا جائے اور پردے کی فضیلت اور اس کے فوائد ان کو بتایا جائے کہ اگر پردہ ہوگا تو پاک دامن خواتین کا چہرہ اوباش اور بدکار لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہے گا۔ اگر پردہ ہوگا تو ان کے حسب و نسب پر کسی قسم کا داغ دھبا نہ آئے گا۔ اگر پردہ ہوگا تو خاندان والے عورت کو عفت کی داد دیں گے۔ اگر پردہ ہوگا تو ذہنی جسمانی قوتوں میں اضافہ ہوگا۔ اگر پردہ ہوگا تو فتنہ فساد اور فواحش کا دروازہ بند ہوگا۔ اگر پردہ ہوگا تو عورتوں کی حیا باقی رہے گی۔ اگر پردہ ہوگا تو شریعت کے حکم پر عمل ہوگا۔ اگر پردہ ہوگا تو آخرت میں نجات کا سامان ہوگا۔ دوستو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو بے پردہ نہ رہنے دیں، تاکید کے ساتھ ان کو پردہ کی تعلیم دی جائے۔ کالجوں میں بے پردہ تعلیم حاصل کرنے سے اپنی بچیوں کو روکا جائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے احوال ان کے سامنے رکھے جائیں۔ ڈنکی کی چوٹ جلسے اور دینی محفلوں میں اس پر زور دیا جائے۔ نیک اور باپردہ خواتین کی زندگی ان کے سامنے رکھا جائے۔ اللہ پاک ہم سب ہماری ماں بہنوں کو پردے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔